یہ یمن کے پاس ایک صنعاء علاقہ ہے، تو اس سے 6 میل دور فاصلے پہ ایک باغ واقع تھا جس کو قرآن نے سورہ قلم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہوگی، سنیے گا ذرا دھیان سے یہ واقعہ۔ وہ ایک آدمی کا باغ تھا، دردان اس باغ کا نام تھا۔ آدمی نیک تھا، آدمی نیک تھا۔ وہ کرتا کیا تھا، جب باغ پک جاتا تھا نا تو جس دن اس نے پھل چننا ہوتا تھا تو شہر میں آواز دے دیتا کہ کل سارے فقراء مساکین آ جانا، کل ہم نے باغ کا پھل چننا ہے۔ توجہ رکھیے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری کمائی کیا ہے، ہماری کمائی کا انحصار کیا ہے۔ قرآن نے کیسی ہمیں بہترین انداز میں نصیحتیں فرمائی ہیں، کاش ہم ان کو اپنے پلے باندھ لیں۔ تو اگلے دن فقراء کا جمگھٹا ہوتا، سارے باغ میں پہنچ جاتے، جو ہوا کے ذریعے پہلا پھل گرتا تھا نا باغ کا، وہ سب سے پہلے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ ایک بات، دوسرا پھر نیچے چادریں بچھائی جاتی، جو پہلا جھونا ہوتا تھا نا پھل کا، وہ بھی فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد جو اصل پھل اترتا تھا اس کا 10واں حصہ بھی فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ تقسیم کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3۔ پہلا جو قدرتی اترا، دوسرا جو پہلا اترا، پھر جو اصل اترا اس میں سے 10واں۔ اللہ اس کی وجہ سے اس باغ میں اتنی برکتیں ڈالتا تھا کہ اس آدمی سے وہ رزق سنبھالا نہیں جاتا۔ اب اس کا وصال ہو گیا، وہ نیک آدمی تھا، تو 3 بیٹے تھے اس کے۔ انہوں نے کہا ہمارا کنبہ بڑا ہے تو ہم سے یہ باغ جو ہے نا یہ پورا نہیں ہونا، تو ایسا کرتے ہیں ہم فقراء کو بتائے بغیر صبح جائیں گے تو پھل چن لیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس طرح ہمارا گزارا بھی صحیح ہوتا رہے گا۔ یہ بات وہ طے کر کے سو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صبح جلدی اٹھ کے جائیں گے۔ انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے، اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں کیا، اللہ کے دیے رزق پر تقیہ بھی نہیں کیا، اور اللہ کی طرف سے آنے والی برکت پر بھی انحصار نہیں کیا۔ تو جب صبح اٹھے نا تو صبح سب ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے اور اٹھ کے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس سے پہلے وہ سارا باغ جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ رات آگ آئی، اس نے سارے کے سارا باغ جلا دیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے در و دیوار دیکھے نا کہ اس کے آثار وہی ہیں، تو انہوں نے کہا باغ تو یہ ہمارا ہی ہے۔ تو ان میں جو درمیان والا تھا نا اس نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں رات کہا نہیں تھا اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرو اور اپنے والد گرامی کے رستے پہ چلو، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا۔ پھر انہیں سمجھ آئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے توبہ کی۔ جب توبہ کی تو اللہ نے اس سے بہتر باغ ان کو عطا فرما دیا۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے حکایت میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم حقیقت حال کو نہ چھوڑیں، ہم اپنے والد گرامی کے نیک عمل کو نہ چھوڑیں، اس کی تربیت کے منہج کو نہ چھوڑیں۔ اس میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے وہ کثرت کی بنیاد پہ نہیں آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی برکت کی بنیاد پہ آتا ہے۔ ہمیں یہ راز سمجھنے چاہیے علیہ السلام، صرف محض قرآن کو پڑھ کے آگے گزر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایسے ممکن ہوگا جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر قرآن کو سیکھا ہے۔ یہ ایسے ممکن ہوگا علیہ السلام، لیکن ہم تو قرآن کے قریب ہی نہیں آتے ہیں نہیں، ہم قرآن کے قریب نہیں آتے۔ ہم نے قرآن کو 2 کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ فاتحہ درود کے لیے، اور دوسرا اپنی بیٹیاں رخصت کرنے کے لیے۔ اس کے سوا ہمارے نزدیک کوئی تیسرا برصرف قرآن کا نہیں ہے۔ تو جب برستے ساون میں برتن اوندے پڑے ہوں گے تو قطرے پڑیں گے، برتن تو خالی رہیں گے۔ تو ہم کوشش تو کریں قرآن کی طرف آئیں، قرآن کے فیضان کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ کیا خیال ہے سمیٹیں گے؟ ہاں جی، میں آپ سے آپ نے کوئی پبلسٹی نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کو حقیقت حال بتا رہا ہوں کہ جب تک قرآن کے قریب نہیں آئیں گے، قرآن کے فیضان کو حاصل نہیں کریں گے، سوائے ان باغ والوں کے خستہ حالی کے اور کچھ بھی نہیں۔
کہاں تک بھاگ کے جائیں گے؟ کیا کچھ حاصل کر لیں گے؟ کیا کچھ مل جائے گا؟ آپ چاہ کے بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوتا ہے۔ اور جب آپ قرآن کا فیضان لیتے ہیں، قرآن کے فیضان کو سینے میں سمو لیتے ہیں، قرآن کی طرف سے آنے والی برکات کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی آپ پر بارش برسا دیتا ہے۔ کوشش تو کریں نا جی، یہ پیغام اگر آج ہم لے کے جائیں تو یقیناً ہم سمجھیں گے یہ مختصر سی تقریب یہ کامیابی کی سر ہم کنار ہوئی۔ کوشش کریں گے آپ احباب، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم اور شعور نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ عمل و بستگی نصیب فرمائے۔